الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین وہ جانور ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ وہ کون؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مانتے بلکہ خدا اور خدا کے رسول کو نہیں مانتے۔ فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جو اسے کھانا دیتا ہے، جو مالک جانور کو کھانا دیتا ہے اور اسے رہائش دیتا ہے، اس کے زندگی کے معاملات جو ہے وہ پورے کرتا ہے، تو جانور بھی اس کا احسان مانتا ہے۔ لیکن کفار خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں، خدا نے پیدا کیا، خدا نے رزق دیا، خدا نے بڑا کیا، خدا نے ان کو سہولیات دی، خدا نے نعمتیں دی، خدا نے پوری کائنات بنائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ کفار خدا کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جانوروں کے اندر بدترین ہے کہ جو حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کو دیکھنے سے اندھے ہیں، اور حق کو سمجھنے سے ان کے دماغ خالی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ ان کافروں میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کافروں کو فرمایا کہ یہ سنتے نہیں، یعنی یہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ اب فرمایا کہ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو خدا انہیں سنا دیتا۔ بھلائی کیا؟ بھلائی یہ کہ حق طلبی کا جذبہ، یعنی اس لیے سننا کہ جو سنوں گا اگر مجھے سمجھ آئے گا تو میں اسے قبول کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ بھئی جو مرضی بولتے رہو میں نے نہیں ماننا۔ اب جو بندہ اس طور پہ سنے گا کہ میں نے ماننا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے، تو اس کو تو سنانے کا فائدہ ہی نہیں۔ اور جو بندہ اپنے دل کے اندر حق طلب کرنے کا جذبہ لے کر بیٹھتا ہے اور سنتا ہے کہ اگر یہ معقول بات ہوئی، سمجھ میں آنے والی ہوئی تو میں اسے تسلیم کر لوں گا، اگر کوئی اس جذبے کے ساتھ سنتا ہے تو وہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کافروں میں یہ خیر ہوتی، حق بات سن کر قبول کرنے کا جذبہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے سنا بھی دیتا۔ لیکن جو موجودہ حالت ہے کہ ضد، انانیت، ہٹ دھرمی اور سرکشی کا ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے، اگر اس حالت میں اللہ انہیں سنائے تو یہ منہ پھیریں گے، یہ قبول ہی نہیں کریں گے، تو ان کو سنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں جو بات ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ
جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں بلائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہاں سے حاضر ہو جائیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو سرکار علیہ السلام تو جسمانی وجود کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ کو پکارا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ خدا کی بارگاہ میں جانا کیا ہوا؟ خدا تو جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ تو یہاں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا یہی خدا کی بارگاہ میں آنا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کو خدا کی بارگاہ میں آنا قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو آ جاؤ، فوراً آ جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دیں تو وہ اپنی نماز چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہ بخاری اور ترمذی کی صریح حدیثوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی کو پکارا، حاضر نہیں ہوئے، دیر سے آئے، پوچھا کیوں دیر کر دی؟ عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو حاضر ہو جایا کرو؟ تو نماز چھوڑ کر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہوگا اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام بلائیں۔ اب کس بات کی طرف بلائیں؟ فرمایا اس شے کے لیے بلائیں جو شے تمہیں زندگی دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، قرآن ہے، وحی ہے۔ اس کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جہاد کے لیے بلائیں، اگر شہادت کے لیے بلائیں تو حاضر ہو جایا کرو کہ جہاد جو ہے یہ بھی تمہیں زندگی دے گا اور شہادت جو ہے یہ بھی تمہیں زندگی دے گی۔ پھر فرمایا کہ جان لو اللہ بندے اور بندے کے دل کے درمیان اللہ کا حکم جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، اور جان لو کہ اللہ ہی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال دل کے اندر آئے، جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو بندے کو فوراً وہ نیکی کر لینی چاہیے۔ جب نیکی کا خیال آیا تو نیکی فوراً کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات اللہ کی قضا یعنی حکم الہی آتا ہے اور بندہ پھر وہ کام نہیں کر پاتا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کا دل کیا کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ خرچ کروں، اب خرچ کر دے۔ اب اگر یہ لیٹ ہو کر بیٹھ جائے گا نا کہ میں اگلے ہفتے کر لوں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ درمیان کے دنوں کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا، اب یہ وہ 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، پھر اپنے کام پہ خرچ کرے گا، یا پھر شیطان ہی اس کے دل میں ڈال دے گا بھائی کہاں 1000 روپیہ خرچ کر رہے ہو یار، تمہیں ضرورت پڑ سکتی۔ تو فرمایا کہ حکم الہی درمیان میں آ سکتا ہے، لہذا تمہارے دل میں نیکی کا تقاضا پیدا ہو تو اس کو فوری طور پہ پورا کر لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو آئے گا، خطا کار اور غیر خطا کار سب اس میں مبتلا ہوں گے، خطا کار اور غیر خطا کار سب اس میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عام عذاب نہیں دیتا، یعنی چند لوگ برائی کریں سب پہ عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب عام طور پر لوگوں کے درمیان برائیاں ہونا شروع ہو جائیں اور اسے کوئی نہ روکے، حالانکہ روکنے کی قدرت بھی ہو پھر بھی نہ روکے، فرمایا جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا کا عذاب عام خاص سب کو آتا ہے۔ تھوڑے لوگوں کے برے اعمال ہوں تو پھر سب پہ عذاب نہیں آتا، لیکن اکثریت ہی گناہوں میں پڑ جائے اور کوئی روکے ہی نہ، روک بھی سکتا ہو تو پھر وہ عذاب سب کو آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب جو ہماری حالت ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمارے اول تو تھوڑے لوگ گناہ کرنے والے نہیں ہیں، ہماری ایک بڑی تعداد ہے کہ جو رنگ برنگے جو ہے وہ کاموں میں مشغول ہے۔ یعنی قتل و غارت کرنے والا جدا گروہ ہے، بتہ خوری والا جدا گروہ ہے، کرپشن کرنے والا جدا گروہ ہے، رشوت لینے والا جدا ہے، سود کھانے والے اور ہیں، ڈنڈی مارنے والے اور ہیں، دھوکہ دینے والے اور ہیں، جھوٹ بولنے والے اور ہیں، ملاوٹ کرنے والے اور ہیں۔ تو یہ معاشرے کے
طبقے کے طبقے اس میں مبتلا ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو روک سکتے ہیں، جیسے حکومت، جیسے صاحب اقتدار آدمی، جیسے صاحب حیثیت آدمی روک سکتا ہے، لیکن نہیں روکتا۔ تو جب گناہ ہو رہے ہیں، لوگ روکنے پر قادر بھی ہیں کچھ، اس کے باوجود نہیں روکتے، تو پھر خدا کا عذاب سب کو آتا ہے، پھر ساری اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر قتل ہوتا ہے اور بندہ بولتا ہے یار پتہ نہیں مجھے کیوں مار دیا گیا، پھر قتل ہوتا ہے اور آدمی بولتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میرے خاندان کا یہ بندہ کیوں مر گیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو سب کو عام ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ فرمایا کہ تم زمین میں تھوڑے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر مسلمان تھوڑے سے تھے اور کمزور سمجھا جاتا تھا، مستضعفون، دبے ہوئے تھے، اور ڈر بھی تھا کہ کفار ان کو اچک کر نہ لے جائیں، یعنی ان کو مار ہی نہ دیں، کہیں سفر کرتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگتا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکے سے نکال کر مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا، اور اس نے تمہاری وہاں پر مدد کی، پھر بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی، مال غنیمت دیا۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی، لہذا تم خدا کا شکر ادا کرو۔ ٹھکانہ ملنا، عزت ملنا، فتح ملنا، مال ملنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو فرمایا ان پر خدا کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی جو باہمی امانتیں ہیں ان کے اندر خیانت کرو۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ ایک صحابی نے یہودیوں سے جنگ کے دوران ایک راز کی بات انہیں بتا دی تھی، تو یہ خیانت ہوئی۔ پھر انہوں نے ان صحابی نے بعد میں توبہ کی، ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اپنے معاملات اپنے دشمنوں کو نہ بتاؤ۔ یعنی جیسے کوئی آدمی مسلمانوں کی باتیں غیر مسلموں کو بتائے، جاسوسی کرے، تو یہ خیانت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کے معاملات کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اور خیانت کیوں ہوتی ہے؟ عام طور پہ آدمی کے یا مالی مفادات ہوتے ہیں، یا آدمی اپنی اولاد وغیرہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ کہ جن کے بچے بیرون ملک میں رہتے ہیں، تو جس ملک میں ان کے بچے رہتے ہیں، یہ عام طور پر اس ملک کی فیور کرے گا۔ اگر اس کے ملک کے مفادات اور اس ملک کے مفادات ٹکرائیں گے تو یہ تھوڑا سا اس ملک کا لحاظ کرے گا۔ تو چونکہ مال اور اولاد آدمی کو فتنے میں ڈالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو خدا کے ثواب پہ نظر رکھو، اپنے محض دنیاوی مالی یا ذاتی مفادات کو اپنے پیش نظر نہ رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ تقوی کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تقوی کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ تقوی خلاصہ کلام خوف خدا کا نام۔ دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہو، دل میں خدا کا خوف موجود ہو، فرمایا کہ خدا حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور تمہیں عطا فرما دے گا۔
تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری خطائیں مٹا دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان، ایک انعام، اسے یہاں پر بیان کیا، اور وہ انعام جو سرکار علیہ السلام پہ ہے وہ ہم پہ بھی ہے، کیونکہ جس قسم کا وہ انعام ہے اس کا فائدہ ہماری ذات کو زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہ کیا یہاں پر بیان کیا کہ کافر سازشیں کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا ہجرت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دار الندوہ بنایا، یعنی کمیٹی گھر جسے بولتے ہیں، ایک یعنی مشورہ کرنے کی جگہ ایک بنائی، اور وہاں پر جو مشورے کیے وہ کیا تھا، ایک نے کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے، باندھ دیا جائے، ایک نے کہا ان کو شہید کر دیا جائے، ایک نے کہا کہ ان کو یہاں سے مکے سے نکال دیں۔ تو کافر اپنے منصوبے بنا رہے تھے، قتل کا منصوبہ، شہید کر دینے کا منصوبہ، قید کر دینے کا منصوبہ، علاقے سے نکال دینے کا منصوبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور خدا اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، کفار کچھ بھی نہ کر سکے، اپنی مرضی سے سرکار علیہ السلام کو نہیں نکال سکے، خدا کا حکم آیا تو سرکار تشریف لے گئے، سرکار علیہ السلام کو شہید بھی نہیں کر سکے، آپ کو قید بھی نہیں کر سکے۔ تو فرمایا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، خدا کا اپنی خفیہ تدبیر تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا بچ جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا انعام اور ہم پر بھی خدا کا احسان کہ سرکار علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی وجہ سے ہمیں مزید بہت ساری چیزیں نصیب ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ یہاں کیا ہے، ایک کافر تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث کافر تاجر تھا، تو یہ دوسرے ملکوں میں بھی جاتا تھا، دوسرے ملکوں میں جا کر اس نے یہودیوں عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، اور یہ رستم کے قصے اور جو ہے وہ دوسرے اسفندیار جو مشہور تھا بہادر آدمی اس کا قصے، تو اس طرح کے قصے بھی اس نے سن رکھے تھے۔ تو جب یہ وہاں سے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو اس نے کہا کہ یہ قصے کہانیاں تو ہیں سارا قرآن، جیسے قصے کہانیاں یہ بیان کرتے ہیں ایسے مجھے بھی آتے، میں بھی سنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بات کو بیان فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ دیں، تو یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہے سارا قرآن پاک۔ حالانکہ اس جاہل کا یہ کہنا پرلے درجے اس کی حماقت کی دلیل تھا کہ قرآن پاک نے تو خود کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے تو تم بھی ایسا کلام بنا کے دکھا دو۔ تو جب خدا چیلنج کرتا ہے تو اس وقت تمہارے منہ بند ہو جاتے ہیں، اس وقت تم ایک جملہ قرآن کی طرح بنا کے نہیں دکھا سکتے، اور بس محض لوگوں کو جو ہے ورغلانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے تم بولتے ہو کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اگر بنا سکتے تو بنا کے دکھا دو۔ تو مراد یہ کہ یہ محض جو ہے نا، یہ جسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی جو ہے وہ ایک جملے بازی ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ورنہ قرآن کی مثل جو ہے وہ تم سب مل کر بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یہ جملے جو ہے یہ بھی نضر بن حارث نے کہے تھے کہ یہ وہ خبیث آدمی ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوئی۔
اس نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب لے آ۔ تو پھر خدا نے وہی سلوک کیا اس کے ساتھ۔ غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے یہ شخص وہاں پر قتل ہوا، تو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس کی اپنی دعا کے اوپر جو ہے وہ دے دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی۔ اگر ابو جہل نے مانگی تھی، بخاری شریف کی روایت یہی ہے، اس نے مانگی تھی تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو گیا کہ دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر اس کو دے دیا۔ لیکن چونکہ ان کی جو دعا تھی، ان کی بد دعا جو اپنے خلاف تھی، وہ صرف انفرادی نہیں تھی، وہ تھی کہ ہم سب کو ہی تباہ و برباد کر دیں۔ تو سب کو تباہ و برباد کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں اس حال میں کہ یہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں یہ کافر اللہ کے عذاب کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لہذا جب تک آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا۔ حضور تو رحمت ہے، خدا کے محبوب ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اور جب سرکار علیہ السلام چلے گئے مکہ مکرمہ سے، تو اب اس کے بعد مسلمان وہاں موجود تھے جو خدا سے استغفار کرنے والے، مغفرت مانگنے والے تھے، تو ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ اور جب وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب غزوہ بدر کے اندر ان پر آیا کہ ان میں جو کفار تھے انہیں مکے سے نکالا، مقابلے میں کھڑا کیا، اور پھر اللہ نے اپنے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ اس کا پھر اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہے، ان کافروں کو کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور یہ اس مسجد حرام کے اہل ہی نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار لوگ ہیں، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، تو فرمایا کہ خدا انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا؟ خدا انہیں عذاب دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ روک دی، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دی، تو یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ خود مسجد حرام کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اس مقدس مسجد کے اہل آدمی تو وہ ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب کفار کی جو خانہ کعبہ کے آس پاس حرکتیں تھیں ان کو بیان کیا، فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں فرمایا کہ کافر جو بیت اللہ کے پاس عبادت کرتے تھے وہ کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ کافر عبادت کے طور پہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی عبادت یہ ہے، حالانکہ سیٹی بجانا یا تالی بجانا یہ کوئی عبادت تھوڑی، عبادت تو نماز ہے، تو وہ نماز تو نہیں پڑھتے تھے اور نماز کی جگہ یہ والے کام کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کی وہاں پر حرکتیں جس کی وجہ سے ان کو ان کے کفر کے بدلے ان کو عذاب دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پہ مال خرچ کیا تھا، ان کی مذمت کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم ہی کی طرف چلایا جائے گا، کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔
تو یہ آیت وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر پر پیسہ خرچ کیا، یعنی میری طرف سے لشکر کا کھانا، تو یہ جو لشکر کے کھانا، لشکر کے اخراجات جن لوگوں نے اپنے ذمے لیے، اب وہ پیسہ تو خرچ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیسہ خرچ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم تکون علیہم حسرتاً، یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا۔ کیوں؟ شکست ہو جائے گی، ثم یغلبون، شکست کھائیں گے، سردار مارے جائیں گے، لوگ قید ہوں گے اور شکست کھا کے اپنے مکے میں واپس چلے جائیں گے، تو یہی مال ان پر حسرت بن جائے گا کہ پیسہ بھی خرچ کیا اور مار بھی کھائی۔ تو فرمایا کہ مال خرچ کریں گے لیکن یہی مال ان کے اوپر حسرت بن جائے گا۔ اور پھر جو آخرت کے اندر ہوگا تو وہ فرمایا کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کافر جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ یعنی فرمایا جنگ بدر کے اندر جو فتح ہوئی مسلمانوں کو، یہ کیا تھی؟ فرمایا جنگ بدر کی فتح خبیث اور طیب، خبیث کافر، طیب مسلمان، فرمایا خبیث اور طیب کے درمیان فرق کر دینے کے لیے تھی کہ طیب پاکیزہ یہ ہیں اور خبیث و ناپاک یہ ہیں، اللہ کے ماننے والے یہ ہیں، خدا کے منکر یہ ہیں۔ فرمایا ان کے درمیان فرق کر دیا جائے اور ان خبیثوں کو، کافروں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے ڈھیر بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کافروں سے آپ فرما دیں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو خدا ان کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا، زمانہ کفر کے گناہ بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر یہ جنگ جاری رکھیں گے تو پھر خدا کا طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ رسولوں کے مقابلے میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سرکشوں کو عبرتناک سزا دیتا ہے، تو ان کافروں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر یہ کافر اپنے کفر و شرک سے اور اپنے فساد سے باز نہیں آتے تو تم ان سے پھر لڑو، ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ سارا دین خدا کا ہو جائے، سارا دین خدا کا ہو جائے، کفر اور کفر کا مذہب جو ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، انہیں ثواب دے گا، انہیں بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔